السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو۔ ہر مسلمان کی یہ طلب ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہوتی ہو کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کروں، روضہ رسول کی زیارت کروں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو کہ میں حرمین شریفین کا سفر کروں یا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ یہ ہر مسلمان کی تڑپ ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، خواہ مرد ہے خواہ عورت۔ ایک عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو شخص اس عمل کی پابندی کرے گا بہت جلد اس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا اندر اتنا صاف ہوتا ہے، گناہوں سے وہ اتنے دور ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تقوی ان کو اتنا نصیب ہوتا ہے کہ ایک رات میں یہ عمل کرنے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہے کہ اللہ کے نبی کی مجھے زیارت نصیب ہو، سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نظر کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، یعنی اپنی ظاہری زندگی، اپنی باطنی زندگی سنت کے مطابق بنائے۔ عمل بتانے سے پہلے یہ ضروری ہے ان ہدایات پر عمل کرنا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو ہم جا کے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بخار ہے اور مجھے دوائی دیں۔ ڈاکٹر دوائی بھی دیتا ہے اور ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اگر دوائی کھاتے رہیں، پرہیز نہ کریں تو پھر وہ فائدہ زیادہ نہیں ہوتا۔ فائدہ ہوتا ہے مگر زیادہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات دوائی تو استعمال کریں مگر پرہیز نہ ہو تو بعض اوقات پرہیز کا نہ ہونا یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کے ہاتھ میں زخم ہو اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس کو پانی سے بچانا ہے، پٹی لگاتے رہنا ہے، یہ مرہم لگاتے رہنا ہے، اب مرہم بھی لگائیں مگر پانی سے نہ بچائیں تو بعض اوقات جراثیم آگے پھیلتے جاتے ہیں اور یہ خطرناک موذی بیماری بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کرتے رہتا ہے، جب کبائر کا مرتکب ہو جاتا ہے تو بعض اوقات کبائر اتنے خطرناک موذی بیماری ہوتی ہے کہ نیکیاں تو ضائع ہوتی ہی ہوتی ہیں، بعض اوقات گناہوں کا وبال بھی انسان پہ آ پڑتا ہے۔ بہرحال میں عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو شخص اس عمل کی پابندی کرے گا، خواہ مرد ہے خواہ عورت، اس کو بہت جلد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، فرائض کی پابندی کرتے ہوئے بعد از نماز عشاء ایک مخصوص جگہ پر بیٹھیں، خوشبو کا استعمال کریں، باوضو ہو کے خوشبو کا استعمال کرتے ہوئے یکسوئی سے توجہ سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھیں اور 500 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تسبیح سورہ اخلاص 500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور اس کا ثواب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بطور ہدیہ کی پیش کر دیں اور اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔